بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاکم بہقی اور طبرانی رحمہ اللہ نے صغیر میں اور ابو نعیم اور ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہو گئی تو انہوں نے التجا کی، اے رب باحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جانا؟ عرض کیا، جب تو نے میرے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور جان آفرینی کی، میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عرش اعلیٰ کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات اقدس کا نام نامی تیرے اسم گرامی کے ساتھ مکتوب ہے، یقیناً وہ تیری بارگاہ میں دیگر ساری مخلوق سے اعلیٰ و محترم ہوگا۔ رب عظیم نے فرمایا، اے آدم تم نے ٹھیک سمجھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ تم کو پیدا کرتا نہ کائنات کو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اس حدیث قدسی کے یہی معنی ہیں، یعنی یہ تمام کائنات اور عالم اجساد صدقہ ہے وجود باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو انبیاء و مرسلین کی گنتی کے برابر لاٹھیاں دی۔ یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لاٹھیاں کتنی اور کیسی تھی، واللہ عالم بالصواب۔ بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے فرزند، جب میرے بعد تم میرے قائم مقام ہو تو اس منصب و خلافت کو امارت التقوی اور عروۃ الوثقی کے ساتھ، اور جب تم حق تبارک تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ہی نام نامی محمد رسول اللہ کا لیا کرو، کیونکہ میں نے عرش الہی کے ستونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح و مٹی کے درمیانی مرحلہ میں تھا۔ اس کے بعد مجھے آسمانوں پر پھرایا گیا تو میں نے آسمان میں ہر جگہ اور ہر مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا۔ پھر میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں ہر محل اور ہر دریچہ پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر دیکھا۔ نیز میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حور العین کی پیشانیوں پر اور جنت کے بردرختان سبز پر اور درخت طوبہ کے ہر پتا پر اور سدرۃ المنتہا کے ہر ورق پر اور پردوں کے ہر گوشے پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا دیکھا۔ تو تم اس میں گرامی کا کثرت سے ذکر کرو کیونکہ فرشتے اس کا ورد کرتے ہیں۔ ابن عدی اور ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج جب مجھے لے جایا گیا تو میں نے عرش اعلیٰ کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدہ بعلا، یعنی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، بے شک ان کی سربلندی کے ساتھ تائید کی، لکھا دیکھا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب مجھے سیر کرائی گئی تو میں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین لکھا دیکھا۔ ابو العلا طبرانی رحمہ اللہ صاحب اوسط ابن عساکر اور حسن بن عرفہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مرویات ابو ہریرہ میں روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو ہر آسمان پر محمد اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہے، میں نے لکھا دیکھا۔ بزار رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کی شب آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے ہر آسمان پر اپنا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ لکھا ہوا ہو۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت کو صحیح کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور تمہاری امت میں سے جو کوئی ان
को पाए उसे हुक्म दो कि उन पर ईमान लाए, क्योंकि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी ना होती तो ना आदम होते और ना जन्नत दोज़ख होती। और मैंने अर्श को पानी पर मुकीम किया तो मुतहर्रिक था, फिर मैंने उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो वो ठहर गया। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने बारिवायत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों शानों के दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन लिखा हुआ था। मज़ाहिर आलम में आयात कुदरत। बज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत की कि वो खजाना जिसका जिक्र अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपनी किताब में फरमाया है वो सोने की तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस शख्स से ताज्जुब करता हूँ कि जो कुदरत पर यकीन रखता है फिर वो गमगीन भी होता है। नेज़ मैं उस शख्स पर हैरत करता हूँ जो जहन्नम की हौलनाकियों को याद रखता है फिर वो हंसता है। और मुझे उस शख्स पर भी हैरत और ताज्जुब होता है जो मौत को याद रखने के बावजूद फिर उससे गाफिल रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकरीबन उसी मजमून की हदीस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है जिसको बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया, और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है जिसको खरायती रहमतुल्लाह अलैह ने किताब कमाउल हरस में रिवायत की। तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबादा इब्न सामत रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी के नगीन का रंग आसमानी था। ये नगीन उनको अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से अता हुआ था। उन्होंने ये नगीन अपनी अंगुश्तरी के हल्का नगीन में जुड़वा लिया था। उस नगीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुंदा था। क़ीली रहमतुल्लाह अलैह ने अज़्ज़ुअफ़ा में और इब्ने अदी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी के नगीना में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श किया हुआ था। इब्ने असाकिर व इब्ने नजार रहमुल्लाह ने अपनी अपनी तारीखों में अबुल हसन अली बिन अब्दुल्लाह हाशमी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की कि मैं बलादे हिंद गया, मैंने एक गांव में सियाह रंग के फूल का एक दरख्त देखा। वो सियाह फूल एक बड़े फूल में खिलता था, निहायत पाकीज़ा खुशबू, उसकी पंखड़ियों का रंग सियाह था और उन पत्तियों पर सफ़ेद हरूफ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक उमरुल फारूक लिखा था। मुझे शुबा हुआ और मैंने गुमान किया कि शायद ये फूल मसनूई है। उसके बाद मेरी नज़र एक और कली पर पड़ी, मैंने हाथ से उसे खोला तो देखा उसमें भी वैसा ही लिखा हुआ था। उस बस्ती में ऐसे फूल बकसरत थे, हालांकि उस बस्ती के बाशिंदे बुत परस्त थे, वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को जानते भी नहीं थे। अहद आदम अलैहिस्सलाम और मलए आला में अजान के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। अबू नईम रहमतुल्लाह अलैह ने हुलिया में और इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने बरिवायत अता रज़ियल्लाहु अन्हु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरांदीप में उतारे गए तो उन्हें वहशत तो परेशानी लाहक हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ और अजान देनी शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 मरतबा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ये तुम्हारे एक फर्जंद अंबिया अलैहिस्सलाम में से हैं। बज़ार रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इरादा फरमाया कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजान सिखाए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बुराक लेकर पहुँचे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होने का कसद किया तो बुराक ने शौखी की। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया इताअत के लिए ठहर जा, खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बरगुज़ीदा तरीन बंदे तुझ पर सवार होंगे। सुकूत बुराक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए यहाँ तक कि उस हिजाबे अज़मत तक आए जो बारगाह रहमान के नज़दीक है। उसी दौरान उस हिजाब की पुश्त से एक फरिश्ता बाहर आया और उसने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हिजाब के पीछे से आवाज़ आई मेरे बंदे ने सच कहा, मैं अकबर हूँ मैं अकबर हूँ। उसके बाद फरिश्ते ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हिजाब की पुश्त से कहा गया मेरे बंदे ने सच कहा, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फिर फरिश्ते
فرشتے نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، اور پردے حجاب کے پیچھے سے آواز آئی میرے بندے نے سچ کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح۔ اس کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پس عقب پردہ سے کہا گیا میرے بندے نے سچ کہا، میں اکبر ہوں میں اکبر ہوں۔ فرشتے نے پھر کہا لا الہ الا اللہ۔ پس پردہ سے کہا گیا میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ آسمان والوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے۔ اس دن اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان و زمین والوں پر اشرف و کمال اور برتری کو کامل فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد و پیمان۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ پارہ 3 سورہ آل عمران۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ صدی رحمۃ اللہ علیہ سے آیت مذکورہ کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے کوئی ایسا نبی مبعوث نہیں ہوا کہ اللہ عز و جل نے اس سے یہ عہد و پیمان نہ لیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، بشرطے کہ وہ تمہارے زمانے حیات میں ظہور پذیر ہو جائیں، ورنہ اپنی امت سے عہد و میثاق کر لینا کہ وہ سب ان پر ایمان لائے اور مدد کرے، بشرطے کہ ان کے زمانے حیات میں وہ مبعوث ہو جائیں۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بسند قریب رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرماتا رہا۔ تمام سابقہ امتیں اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام سے بشارت ظہور سنتی رہی اور آپ کے وسیلہ سے دعائے فتح و ظفر مانگتی رہی، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت، بہترین عہد، بہترین صحابہ رضی اللہ عنہ اور بہترین شہر میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے اس شہر میں جب تک اللہ نے چاہا قیام فرمایا۔ یہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حرم تھا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کے لیے حکم فرما دیا، اس لیے وہ شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، تو گویا مقام بعثت اور مقام ہجرت دونوں حرمین ہیں۔ آپ دعائے خلیل اور نوید عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، تو ان سے فرمایا گیا کہ ہم نے تمہاری درخواست قبول کر لی اور وہ ختم الانبیاء سب کے بعد جلوہ افروز ہوں گے۔ امام احمد، حاکم اور بحقی رحمہ اللہ نے عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے عبادہ بن صامت رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ ارشاد فرمایا ضرور، میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور جن لوگوں نے میرے ظہور کی بشارت دی تھی ان میں آخری بشارت دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں ان کی بشارت ہوں۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے بطریق جویر الضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انہوں نے اس وقت دعا مانگی جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مجھے ظاہر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اولاد ابراہیم کو بشارت۔ ابن سعد رحمۃ اللہ
علیہ نے حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیوی ہاجرہ کے رخصت کرنے کے لیے حکم فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہوئے۔ جب آپ کا گزر نرم و شاداب علاقہ پر ہوتا تو فرماتے اے جبریل علیہ السلام یہاں اتروں، مگر جبریل علیہ السلام منع کرتے رہے حتیٰ کہ مکہ آ گئے۔ اب جبریل علیہ السلام نے کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اتر جائیے۔ آپ نے کہا اس مقام پر نہ دودھ دینے والے جانور ہیں اور نہ کھیتی۔ انہوں نے کہا ہاں یہاں اتر جائیں۔ اسی جگہ اللہ عز و جل آپ کے فرزند کی نسل سے اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے گا جس کے ذریعہ کلمہ دین حق کی تشریح و تکمیل فرمائے گا۔ محمد بن کعب کرزی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب ہاجرہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نکلیں تو کسی شخص نے ان سے کہا اے ہاجرہ تمہارا یہ فرزند کثیر خاندانوں کا باپ ہے اور انہی کی نسل سے نبی امی پیدا ہوں گے جو حرم کے بسانے والے ہوں گے۔ محمد بن کعب کرزی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی مروی ہے کہ فرمایا اللہ عز و جل نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تمہاری نسل سے بادشاہ اور انبیاء پیدا کروں گا اور اس نبی تہامی کو مبعوث فرماؤں گا جس کی امت بیت المقدس کے ہیکل کو مسجد بنائے گی۔ وہ نبی خاتم الانبیاء ہوگا اور اس کا نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب معد بن عدنان کی اولاد 40 مردوں پر پہنچی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج پر حملہ آور ہوئے اور ان میں لوٹ مار مچا دی۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی۔ اللہ عز و جل نے بذریعہ وحی فرمایا اے موسیٰ ان کے لیے بد دعا نہ کرو اس لیے کہ ان لوگوں کی نسل سے نبی امی بشیر و نذیر پیدا ہوں گے، نیز ان میں امت محمدیہ پیدا ہوگی۔ یہ لوگ خدا کے تھوڑے رزق پر راضی ہوں گے اور خدا ان کے تھوڑے عمل سے راضی ہوگا اور وہ امت لا الہ الا اللہ کہتی ہوئی داخل فردوس ہوگی۔ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں جو اپنی وضع قطع میں متواضع ہوں گے۔ ان کا سکوت حکمت و دانائی کی وجہ سے ہوگا، ان کی گفتگو حکمت و دقائق پر مبنی ہوگی، حلم اور سنجیدگی ان کی خصلت ہوگی۔ میں اہل قریش کے بہترین گھرانے میں ان کو پیدا کروں گا۔ وہ قریش کے منتخب روزگار فرد ہوں گے تو وہ بہتر ہیں اور بہتر لوگوں کی طرف مبعوث ہیں اور ان کے متبعین اچھائی اور خیر کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ کتب سماویہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جیسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں۔ اللہ عز و جل کا مزید ارشاد 26ویں پارہ میں اس طرح ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہتے، اس کی علامت ان کے چہروں میں ہے، سجدوں کے نشان سے یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے۔ جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اسے طاقت دی پھر دبیرز ہوئی پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عطار بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص بات بتائیے، تو انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریت میں بیان کردہ اوصاف سے متصف ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کچھ صفتیں قرآن میں ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد مبشر نذیر اور امیوں کا کر کے رسول بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام المتوکل رکھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد خلق ہیں اور نہ سخت مزاج اور نہ درست خو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں زور سے بولنے والے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ عفو درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت ہے۔ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک
मुबारक उस वक्त तक कब्ज ना फरमाएगा जब तक कि कजरो सीधे ना हो जाए और वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया अंधी आंखें, बहरे कान और दिलों के पर्दे खोलेगा। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख दमिश्क में बतरीक मोहम्मद बिन हमजा बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम रहमतुल्लाह अलैह और उन्होंने अपने दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि जब उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना की खबर को सुना तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए इब्ने सलाम, तुम अहले मदीना के आलिम हो? उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस खुदा की कसम देता हूँ जिसने तौरेत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया, क्या तुम मेरी सिफत अल्लाह की किताब तौरेत में पाते हो? अब्दुल्लाह बिन सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब का नसब बयान कीजिए। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इर्तिआश की कैफियत तारी हो गई। ऐन उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर वही सुनाई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तुम फरमाओ अल्लाह एक है, वो एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना ही उसके जोड़ का कोई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह दिल नशीन और दिलकुशा कलाम सुनकर अर्ज़ किया, मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तमाम दीनों पर गालिब फरमाएगा। और बिलाशुबा मैंने खुदा की किताब तौरेत में ये पढ़ा है कि ए नबी, बेशक हमने आपको शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा। आप मेरे बंदे और मेरे रसूल हैं। मैंने आपका नाम मुतवक्कल रखा। आप ना सख्त मिजाज, दुरुस्त खू और बदगू हैं और ना बाजारों में चीखने चिल्लाने वाले हैं और ना बदी का बदला बदी से देंगे बल्कि अफू दरगुजर से काम लेंगे। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उस वक्त तक आपकी रूह को कब्ज ना फरमाएगा जब तक कि कजरो लोग सीधी राह पर ना आ जाए और वो दिल के इखलास के साथ ना कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। उनके ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अंधी आंखें, बहरे कान और दिलों के पर्दे खोलेगा। इसके बाद बतरीक ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ तौरेत में इस तरह है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, आखिर तक इस आयत कुरान को पढ़ा। दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद में और बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने बतरीक अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इब्ने सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसी की मानिंद हदीस बयान की। दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद में और इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि पहली सतर में है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, ना वो बदखल्क सख्त मिजाज और ना बाजारों में शोर मचाने वाले हैं और ना बुराई का बदला बुराई से देते हैं मगर बहुत ज़्यादा अफू दरगुजर से काम लेते हैं। उनकी विलादत का मकाम मक्का मुकर्रमा और हिजरत का मकाम मदीना तैयबा और उनकी ममलिकत शाम में है। और दूसरी सतर में है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, उनकी उम्मत बहुत ज़्यादा हम्द करने वाली है, वो हर खुशी और गम में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की हम्द करेंगे और हर जगह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की हम्द करेंगे और हर बुलंदी पर उसकी किबरियाई बयान करेंगे। सूरज पर निगहदाश्त करते हुए नमाजें पढ़ेंगे अगरचे वो सवारी पर सवार हों और वो लोग अपनी कमरों पर तहबंद बांधेंगे। उनके आज़ा वजू रोशन होंगे और रात के वक्त उनकी आवाज़ें फ़ज़ाएं आसमानी में शहद की मक्खियों की भुनभुनाहट की मानिंद गूंजती होंगी। ये हदीस असहाबे तरीक़त के लिए हुज्जत है।